بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، 4 سوال آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ بڑے اہم سوال ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 8 محرم الحرام ہے۔ تو محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہیں محرم الحرام کے روزے۔ اس میں جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی جو تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو آپ کو فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ لائق ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا کہ ہم آپ کی خوشی کا اظہار کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی 10ویں کا روزہ رکھا کرو۔ اب پھر ساتھ ہی فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھو بلکہ 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا ملا لو یا 11ویں کا ملا لو۔ تو میری گزارش ہے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، وہ یہ جو 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہے یا 10ویں 11ویں کا روزہ ہے وہ ضرور رکھیں۔ گرچہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھے گا اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ کل پرسوں کا یا 10ویں 11ویں کا آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں کافی مسلمان حضرات جو ہیں وہ 10 بیویوں کی کہانی اور مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا معجزہ پڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو معجزہ ہے یا مولا کائنات کا یا سیدہ کائنات کا، ایک تو معجزہ کے حوالے سے یہ بات سماعت فرما لیں، معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا، غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ لفظ بولنا ہی جائز نہیں ہے کہ معجزہ مولا کائنات، لہٰذا نہ تو پڑھانا جائز ہے اور نہ ہی معجزہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے، نہ ہی معجزہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے۔ لہٰذا 10 بیویوں کی کہانی پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مولا کائنات کا معجزہ پڑھاتی ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں کوئی بھی پڑھاتے ہیں، تو ان کا یہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بہترین کتاب، ہمیں قصہ کہانیوں کی ضرورت ہی کیا ہے جب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے؟ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں 10 بیویوں کی کہانی کیا ضرورت ہے یا دیگر چیزیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن کریم کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ آج کے اس دور میں ماں باپ خود بھی قرآن نہیں پڑھتے اور اولادوں کو بھی قرآن کریم کی تلقین نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ سارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، ماں باپ ماشاء اللہ اچھے بھی موجود ہیں، لیکن بہت کم ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے اولادوں کو قرآن کریم کی طرف مائل کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان دنوں میں بلکہ پورا سال آپ ڈیلی بیس پر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ جو زوال پذیری کا شکار ہے، اگر ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ آج دکھایا نہ ہوتا۔ تو آج جو امت مسلمہ زوال پذیری کا شکار ہے، آج امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہے، یقین کیجئے آج قرآن کریم کو امت بھلائے بیٹھی ہے۔ آج آپ جو احباب میری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، آج آپ اپنا جائزہ لیجئے، آپ کو کتنے ایام ہو گئے ہیں قرآن کریم کھولے ہوئے۔ رمضان شریف میں قرآن کریم کا پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے کہ ظاہر سارے لوگ مسلمان قرآن کریم پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو بندے کو ویسے شرم آ جاتی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، ایک آدھ قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف کے بعد تقریباً 4 سے 5 ماہ تو گزر چکے ہیں، آپ تھوڑا جائزہ لیجئے اپنے بچوں کا کہ آپ کے بچوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے اور آپ نے خود قرآن کتنا پڑھا ہے۔ کیا قرآن کریم صرف رمضان کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کریم صرف مرنے کے موقع پر جب گھر سے میت اٹھتی ہے تب قرآن کریم پڑھنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں قرآن ہر منٹ، ہر سیکنڈ، پورا سال، 12 مہینے، 24 گھنٹے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے قرآن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان قصے کہانیوں سے آپ نکلیں اور اللہ کے پاک کلام کو تھامیں۔ یقین کریں قرآن کریم ایک ایسا کمال قرآن ہے
کمال کلام ہے کہ جو ہر مرض کی دوا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو دنیاوی پریشانی ہے تب بھی قرآن کا دامن تھامیں، آپ کو اخروی معاملات میں آسانی چاہتے ہیں تب بھی قرآن کا دامن تھامیں، اگر آپ کو رزق کی کمی ہے تب بھی قرآن تھامیں۔ قرآن کریم واضح فرماتا ہے، فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن تو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں استغفار کرو، اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگو، تو فرمایا کہ تمہیں اللہ رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بارش بھی دے گا، تمہاری ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 بیوی کی کہانیوں کے بجائے، مولا کائنات کے موضوع کی بجائے آپ خود بھی قرآن پڑھیں۔ اب دیکھیں یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے اکثر احباب قبرستان کی طرف رجوع کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جس طرح آپ محرم الحرام کے مہینے میں تشریف لے جاتے ہیں، اسی طرح آپ جناب پورا سال اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھا کریں، خود اپنے لیے قرآن پڑھا کریں۔ جب آپ اپنے گھر میں قرآن کریم جیسا نور جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں گے، یقین کیجئے آپ کی اولادوں پر اس کا اثر ہوگا۔ ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کے بڑی ہوتی ہیں، ہمیں دیکھ کے وہ جناب سارے عمل کرتی ہیں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے تمہاری اولادیں وہ نہیں کریں گی جو تم کہو گے، بلکہ تمہاری اولادیں وہ کریں گی جو تم کرو گے۔ اگر آج آپ کی اولاد نماز قرآن نہیں پڑھتی تو یہ جائزہ لیجئے، کیا تم خود قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم خود نماز پنجگانہ پڑھتے ہو؟ کیا باپ جو ہے وہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے؟ جب خود نہیں کرتا تو کس بیس پر اولاد کو تم ڈانٹتے ہو، کس بیس پر تم کہتے ہو کہ بچے نماز قرآن نہیں پڑھتے؟ آج کے ماں باپ پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے جب ہم قرآن کریم کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ رسول ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رسول ہم سے ناراض ہوتے ہیں پھر دنیا کے ایک ایک چیز ہمیں جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے، رزق کی تنگی آ جاتی ہے، دیگر معاملات میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ میں، اس ماہ محرم میں آپ خود بھی اپنے بڑوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ جس طرح محرم کے مہینے میں آپ کو اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اسی طرح آپ پورا سال اپنے پیاروں کو یاد رکھا کریں۔ دیکھیں اس قرآن کریم کو ہمیں اپنے زندگی میں عملی طور پہ جو ہے وہ اس کو لانا چاہیے۔ آج گھر گھر گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مسلمانی درگور و اسلام در کتاب، اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان تو قبروں میں چلے گئے ہیں اور اسلام کتاب تک محدود رہ گئے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، اس محرم کے مہینہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنتے ہیں، تو یہ فقیر بننا بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ فقیر بننا، بعض بچے تو مستحق بھی نہیں ہوتے انہیں کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، تو بغیر کسی مجبوری کے مانگنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، بالکل سخت منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس مہینہ میں جو خرافات ہیں آپ ان سے بچیے۔ اگر آپ نے شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمانی ہے تو آپ ایک مستند عالم دین کو سماعت فرمائیں۔ کافی علماء کرام جو ہیں وہ علماء نے کافی خطبہ واعظین جو ہے وہ من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب شہزادہ علی اکبر کو آپ نے اٹھایا تو جب خیمے میں لے کر گئے تو آپ کی جو ہے وہ ساری داڑھی بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے۔ یہ من گھڑت بات ہے، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا، لہٰذا اس طرح کے کافی واقعات۔ اسی طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہندی کا جو ہے وہ ایک لگانا، لوگ اس چیز کو بھی کافی پروموٹ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی آپ کا مہندی لگانا ثابت نہیں ہے۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو من گھڑت باتیں ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ کی مبارک حدیث پاک سے ہے۔ لہٰذا آپ ایسے مستند علماء سنیں کہ جو آپ کو صحیح قرآن و سنت بیان کریں، جو صحیح واقع بیان کریں۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا آپ کے ساتھ جو دیگر حضور کی آل ہیں، مجھے بتائیے جس کا ذکر، جس حضور کی آل کا ذکر قرآن مجید میں
جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کی شان کو بیان فرمایا. کہیں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہیں فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اتنے کمال قرآن کریم کی آیات جن کی فضیلت میں اتری ہوں تو ان کے لیے من گھڑت بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا ان کو سننے کا کیا فائدہ ہے، جب حدیث پاک میں نبی علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل بیت کا اتنا کمال تذکرہ فرماتے ہیں تو ہمیں من گھڑت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں سننا چاہیے یا اللہ کا پاک کلام سننا چاہیے یا محبوب علیہ السلام کا فرمان سننا چاہیے. لہٰذا ایسے واعظین خطبہ جو لوگوں سے واہ بٹورنے کے لیے من گھڑت بیانات کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے گریز فرمائیں. صرف مستند علماء اہل سنت کے علماء کو آپ سنیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی اور حضور کی آل کی شان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ رائے حق کا مسافر بنائے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.